صرف عبادت جو ہے وہ دین نہیں ہے. دین جو ہے اس میں عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے. یہ ساری چیزیں مل کے انسان کا دین بنتا ہے. جب یہ دین مکمل بھی اس وقت ہوتا ہے جب ان تمام شعبوں کے اندر انسان، تمام شعبوں میں جتنے بھی ہیں، ان کے اندر وہ پورا مکمل ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے کہ شریعت حکم دیتی ہے. خالی عبادت سے انسان مکمل مومن نہیں بنتا یا مکمل ایمان والا نہیں بنتا. اور ہر شعبے کی اہمیت ویسی ہے جیسے دوسرے کی، ایک کے دوسرے سے کم نہیں ہے. لیکن اتنا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی سے ایک شعبے کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں اور اسی کو سمجھیں یہ دیندار ہے. اس میں معاملہ خراب ہوتا ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ ہے. ہم بہت اچھا دیندار، بہت نیک سارا، فوراً سمجھ جائیں گے. ایک آدمی کو دیکھیں گے بھائی بڑی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ مصروف ہے عبادات کے اندر، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے. یہ بہت، یہی ہے نا ہمارا معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے. فوراً ہم اس پہ ٹھپا لگا دیں گے بہت نیک آدمی. لیکن دوسری طرف دیکھیں اخلاقیات کا حال اس کا بہت خراب ہے، معاملات کا خراب، لین دین کا حالات اس کے بہت خراب ہے. لڑائی جھگڑا فساد اندر اس کے اندر بہت سی بیماریاں یہ موجود ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایسے انسان جو ہے دین کو غلط ریپرزینٹ کرتا ہے، پھر لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں. بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نمازی سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو برا سمجھنے والے، تو وہ پھر دین تانا بن جاتے ہیں انسان. یہ سوچنے والی بات ہے کہ دین جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا نام ہے. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق کی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت نے جو حکم فرمایا اخلاق کا اس کے مطابق. صرف یہ نہیں کہ ہم نے بات کر لی تو ہم بہت نیک ہو گئے. اس کا بخشش ہوگی خالی عبادت سے. بہت سے مقامات پہ تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اخلاقیات پہ ہی. معاملات انسان کے اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، لین دین اچھا ہو، یہ سارے جب اچھے ہوں گے انسان کے، پھر اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ متقی بن گیا ہے. پھر جو زبردست بات بتائی اس کے اندر تزکیے کی سلسلے میں، پہلے صحبت چاہیے، اس کے بعد ان شعبوں کو صحیح کرنا ہے ہم نے صحبت میں جا کر. اور اس کے اگلی چیز کیا بتائیے، اس میں لازمی کیا چیز ہے؟ کہتے اس کے بغیر تو تمہارا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس کے بغیر ہمارا تزکیہ مکمل ہو نہیں سکتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ. یہ رمضان کے بتایا، اسی حدیث میں بتایا. اور یہ لفظ ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں. یاد رکھو، اگر جس نے زندگی میں ذکر اختیار نہیں نہ کیا، کیونکہ جب انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو دوسری چیز کے پاس وہاں کیا ملتی ہے؟ اللہ کا ذکر ملتا ہے. تبھی تو انسان بنتا ہے. جب وہ شیخ کے پاس بھی پہنچ گیا، اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیا، تو پھر اس کے سارے شعبے بننے شروع ہوتے ہیں. پھر اس میں اخلاقیات آنا شروع ہوتی ہے، عبادات بڑھنا شروع ہوتی ہیں، معاملات بننا شروع ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز آنا شروع ہوتی ہے. تو فرمایا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ذکر تو ایسا ہے، اس کی حدیث کہ یہ رمضان جو ہے اس میں ذکر کرنے والے تو بخشے گئے، بخشے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر سب سے پہلے تو ہم اللہ کی اس نعمت پہ شکر کریں کہ کتنا کرم فرمائے کہ اس رمضان میں روز ہماری مجلس ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کم شکر کر سکتا ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رمضان کی، کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا. اب یہ بھی کسی اللہ والے کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں. باقی تزکیہ جو کیا ہے اپنا، تزکیہ کیا ہے. تزکیے کی سب سے پہلے کون سا قدم ہے؟ صحبت.
ہم نے صحبت اختیار کی الحمدللہ، تو آج اللہ نے مجلسیں دے دی ہمیں. ہمیں کہاں ملتی؟ مجلس آ گئی، ذکر آ گیا تو سمجھو الحمدللہ تزکیہ شروع ہو گیا، اللہ والا مل گیا، ذکر شروع ہوا. یہ رمضان بتا رہا ہے ہمیں، تو تمہارا کام بن گیا. تمہارے چاروں شعبے یہ رمضان کہتا ہے انشاءاللہ صحیح کر دوں گا، اور جب نکلو گے لعلکم تتقون، متقی بن کے نکلو گے. اسی طرح انسان جب شیخ کے پاس جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، تو اللہ کے فضل سے صحیح نیت سے گیا ہے، اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے. نیت سے بنتی ہے نا ہر چیز. نیت ہماری نہ ہو، وہاں جا کے سوچنے غلط باتیں بیٹھ کے بکواس بازی دماغوں میں لینی اور الٹی سی، تو وہ تو کبھی وہ تو کامیاب ہو سکتا ہے آدمی کو ملتے، وہ تو پھر اس کو تو منافق کہا جاتا ہے. نبی پاک کی صحبت اس کو کامیاب فائدہ مند نہیں ہو سکتی، تو عام کسی شیخ کی صحبت کیا فائدہ مند ہوگی؟ تو ہمیشہ جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں. اس آدمی کے خلاف نہ دل میں کوئی کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ بکواس بازی ہو. اگر یہ دلوں کے اندر ہے تو کہیے مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اگر چاہتے ہیں پھر اس کو صاف کر کے پھر آئے اور معافی مانگے اس سے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے توبہ کرائیں اور مجھے پھر صحیح کریں. اگر ایک بال کے برابر بھی انسان کے دل میں اس کا ہوگا کہ اس آدمی کے پاس جا بھی رہے، اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے، ایک بال کے برابر یہ چیز اس کے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھیں یہ بیکار ہے، وہ منافق ہے. نفاق اس کا تو نفاق سے کبھی اللہ والا ملتے ہی نہیں. تو سب سے پہلے جب اللہ والے کے پاس جائے انسان، تو کی جس ہم رمضان میں آئے نا، نیتیں صاف کر کے آئے، صاف ہو کے آئے رمضان کے اندر، انشاءاللہ ہم اس کی برکتیں سب کچھ حاصل کریں گے. تو بعین بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جاؤ اپنے کسی کی تزکیہ کرنے جائیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری نیتیں بہت صاف ہو. بھیا جس آدمی کے پاس میں جا رہا ہوں، اور جس طرح بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے سب سے زیادہ عظیم سمجھو، سب سے زیادہ عزت دار سمجھو، سب سے بڑا عالم سمجھو، سب سے بڑا صوفی سمجھو. اگر اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا شیخ شہرت سامنے آ جائے، آپ کہیں جی میرا تم اس کو آپ کو دل ہی نہیں لگا، آپ کہیں جی میرا شیخ کافی ہے میرے لیے. یہ اسٹینڈرڈ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ پڑھ لیں کہ ہم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہو. اب صحابہ کے پاس کیا کیا عمل ہوگا بتایا، کیا کچھ کرتے ہوں گے، عبادتیں، نوافل، قرآن تلاوتیں، جو کچھ بھی سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن سب سے کہتا ہے عمل افضل بہتر ہوگا عمل تمہارا. پھر فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اللہ ہو کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہو، کیونکہ وہ انسان کو پاک کر دیتا ہے عمل. یعنی اس عمل کرنے والے کو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے سب سے جلدی اور سب سے پہلے. پھر فرمایا کہ تم ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہوں. صحابی سننے سے بات دیکھیں آپ، دیکھیے حدیث، کیا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ کوئی ایک آدمی صدقہ کر رہا ہو چاندی سونے راستے کے اندر، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ عمل کرنے والا آدمی. یا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ لوگ لڑ رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، جہاد میں جا رہے ہیں، لیکن وہ اس شخص کا عمل یہ اس سے بھی افضل ہے. بلا یا رسول اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے اگر ہمیں نہ پتہ چلے تو تمہارے یہ صحابہ کرام ہمیں بتائیں کیا عمل ہے. آج ہم کیوں نہیں سمجھتے اس حدیثوں کو؟ مجھے بتائیں، کچھ سوچنے والی بات ہے. پڑھتے ہیں فضائل اعمال، یہ حدیث نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے 10,000 کا پڑھیں گے، عمل نہیں ہوتا. یہ ہے دھوکہ سب سے بڑا. پڑھتے ہیں قرآن، ذکر کی ہمیں آیتیں پڑھتے ہیں 1000 دفعہ، لیکن عمل نہیں ہوتا. بسک اللہ کثیرا لعلکم تفلحون 1000 دفعہ پڑھی ہے، ضرورت نہیں. لیکن کرم ہے، فضل ہے کہ جب کسی صحبت شیخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر نصیب ہوتا ہے. ہوا ہی نہیں ایسا. جب بھی آپ کسی شیخ کے پاس جائیں گے تو سب سے اعلیٰ جو عمل جس کے لیے بارے میں بتایا اللہ کے نبی نے، وہ ذکر اللہ ہے، جو آپ جو پاک کرنے والا ہے، ہر چیز کو اونچا بلند کرنے والا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے. اور درجے نہیں، اتنے درجے کا فرمایا ہے یہ عمل ہے کہ ہر عمل کے